اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم یہ ورسز ریسائٹ کریں گے سورہ آل عمران کی 51 سے لے کر 55 تک۔ تو پیچھے جو آیتیں تھی اس میں تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے جو معجزات تھے، مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو شفا بخشنا، اندھے کو اللہ کے حکم سے آنکھوں والا کر دینا، اور وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا اپنے گھروں میں رکھ کے آئے ہیں۔ تو یہ سب معجزات تھے، اور آگے بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات وہ چل رہی ہے اس آیت میں، جو یہ 50 آیت نمبر 51 ہے، یہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک اللہ، اللہ ربی رب ہے میرا، یہ چھوٹی یا کا آپ کو پتا ہے مطلب ہے میرا، مائے، بے شک اللہ رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سننے والے تھے ان سے یہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ بیٹا یا روح القدس جو عیسائیت کے عقائد ہیں وہ خدا کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، اور یہ جو دین ہے وہ جو پیش کرنے جا رہے تھے یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ ورس اسٹڈی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ، ربی میرا میں رب ریوائز ہے، کر دوں، و انا بے اور شک اللہ، اللہ ربی رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، اللہ کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط سیدھا، اسٹریٹ، مستقیم، صراط کا مطلب راستہ، وے، اور مستقیم کا مطلب اسٹریٹ، سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے۔ تو پڑھوں۔ ان اللہ بے شک اللہ، ربی رب ہے میرا، و اور ربکم اور رب ہے تمہارا، فا پس آبدوہ عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراطم راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ جزاک اللہ، شاباش۔ فلما، فا کا مطلب پس سو، لما جب سو، وین احسا فیل کیا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، من سے ہم ان سے، کن سے، جو یہود تھے، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی آئے تھے تو ان سے پہلے جو تھی نیشن وہ یہود کی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء وغیرہ تھے، جب دیکھا کہ آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، کیونکہ اگر وہ مان لیتے ہیں کسی نبی کے پیغام کو تو پھر جو علماء کو بڑی حیثیت تھی، وہ ججز بھی وہ بنے ہوئے تھے اور حکومت کی معاملات میں بھی وہ پیش تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بننے جا رہے تو یہ چیز انہیں گوارا نہیں تھی۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو کفار تھے آپ کو اس طرح پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ماننے سے انکار کرتے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ آئیں گے۔ تو یہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اور ہر دور میں یہ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ تو جب وہ پھر یہود کے جو علماء تھے وہ آپ کے خلاف پلاننگز بھی کرتے تھے کہ آپ سے ایسے کویشچن کرتے تھے کہ رومیوں کو، رومی حکومت میں تھے، ان کو بتا سکیں کہ یہ آپ کے خلاف ہے، آپ کی سلطنت چھیننا چاہتے ہیں، یہ مرتد ہے نعوذ باللہ، یہ اس طرح کے لوگوں کو غلط رستے پر لگا رہے ہیں۔ تو وہ مختلف یہودی علماء مختلف پلان کرتے رہتے تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ الٹا یہ کیا کہ آپ کے قتل کی پلاننگ کرتے رہے کہ کسی طرح ہم ایسی بات کریں عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یا اس طرح ہو جائے تو پھر ہم رومیوں کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ قتل کریں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر انکار، کالا فرمایا، ہی سیٹ، من کون ہے، انصاری مدد کرنے والا میری،
کون ہے مدد کرنے والا میری الہ کی طرف اللہ کے راستے اللہ تک کون ہے میری جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا آپ میں سے؟ کالا فرمایا حواریون حواریوں نے، یہ حواری دھوبی کا لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور پھر جس کا جو بالکل چیز صاف اور نیٹ اور کلین ہو، جس کا دل وغیرہ صاف ہو، اس کے لیے بھی حواری یوز ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہم ہی بری کہ ہم بھریں گے۔ سیم سچویشن ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تبلیغ کرتے رہے تو پھر انصار مدینہ جو آتے تھے حج وغیرہ کے لیے تو انہیں بھی کہتے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے پاس مدینہ میں آ جائیں، ہم آپ کو رسپیکٹ عزت دیں گے اور ہم آپ کے اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو نبیوں کی زندگی میں یہ مشکل حالات آتے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے مایوس ہو گئے تو جو ان کے قریبی لوگ تھے جو ان کو ماننے کے لیے تیار تھے، تو ان سے پھر آپ نے ریکویسٹ کی کہ کون ہے اب، وہ تو جو یہود کے علماء ہیں وہ تو کفر پر اترے ہوئے ہیں، تو اب کون ہے جو میری اللہ کے راستے میں مدد کرے گا؟ کالا فرمایا حواریون حواریوں نے، یہ حواری اسی طرح ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نحن ہم انصار اللہ مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی طرف، آمنا ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ رہیے، عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب اور آپ گواہ رہیے، بھی ساتھ انا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے من سے ہم ان میں سے یہودیوں سے کفر انکار، کالا فرمایا من کون ہے انصاری مدد کرنے والا میری اللہ کی طرف اللہ کی، کالا فرمایا حواریون حواریوں نے، نحن ہم ہیں انصار اللہ مدد کرنے والے اللہ کی طرف، آمنا ہم ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، وشہد اور آپ وٹنس رہیں، آپ گواہ رہیں، بھی ساتھ انا بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کو تسلیم کرنے والا اور آپ کو ان کا نبی تسلیم کرنے والا۔ جی فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من سے ہم ان سے الکافرہ الکفر کفرا، جنہوں نے انکار کیا، کالا فرمایا من سے من کون، من کا مطلب انصاری ہوتا ہے سے، من کا کون، من کون انصاری مدد کرے گا میری اللہ اللہ کی طرف سے، کالا فرمایا حواریوں نے، نحنو ہم انصار اللہ ہم مدد کریں گے اللہ اللہ کی کے طرف لیے، سے، ہاں۔ آمنا ایمان لائے اللہ کے لیے، ٹھیک ہو، آمنا ایمان لائے ہم بھی ساتھ اللہ پر، اور وشہد اور آپ گواہ رہیں بھی ساتھ انا بے شک مسلمون ہم مسلمان ہیں۔ شاباش۔ اچھا جی، ربنا، رب نا کا مطلب ہمارے، اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، یہ اب حواریوں کی بات چل رہی ہے ادھر سے اس آیت میں، اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، یہ جو نا کا ہے نا سیگا یہ جمع کے لیے آتا ہے، بیما ساتھ جو انزلتا نازل کیا تم نے، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے اور فالو کیا ہم نے، رسول کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، فاکتبنا پس آپ لکھ دو نا ہمیں، اللہ سے مخاطب ہے، کاتبہ یکتبو سے مراد لکھنا ہوتا ہے، پس آپ لکھ لو ہمیں ما ساتھ شاہدینہ گواہوں میں سے، گواہوں میں سے یعنی کہ
جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا اور ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے کے لیے. ظاہر ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں، جان کی قربانی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں لکھ لے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے دعائیں ہیں جب وہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ تو ہم سے یہ نیک عمل قبول کر لے. تو اسی طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اللہ سے حاجات اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور نیک عمل کریں تو اس کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. وا اور مکرو، مکر ہماری زبان میں تو مکر چال فریب میں آتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے خفیہ تدبیر، ہڈن انٹری. کہ خفیہ جنگوں میں بھی وہ کنٹریز جنگ جیت جاتے ہیں جن کی تدبیر، جن کا پلان دوسرے اپوننٹ سے بہتر ہوتا ہے. تو اور مکر انہوں نے خفیہ تدبیر کی، و مکر اللہ، اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے. انہوں نے یہودیوں نے خفیہ تدبیر کیا کی کہ جو رومی تھا گورنر تھا اسے اس بات پر قائل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. اور پھر حواریوں میں سے آپ کے کچھ حواری تھے، ان میں سے ایک یہودا نامی ہے، انجیل برنباس میں اس کی تفصیل آتی ہے، ڈاکٹر اسرار اپنی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں تھا کہ وہ حواری پھر ان سے جا کے مل گیا، اور انہوں نے اسے رشوت دے کر اپنی طرف مائل کر لیا اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کریں گے اپنے. تو رومی جو تھے وہ تو نہیں پہچانتے تھے. تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودا نے کہا کہ میں جب آپ آئیں گے اس بلڈنگ میں تو میں کہوں گا اے ہمارے استاد، تو آپ پہچان جائیے گا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر جب وہ انہیں لے کر آیا اور کمرے میں گیا تو ادھر سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چار، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا. اور جو وہ بندہ لے کر گیا تھا یہودا نامی، اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی گئی. تو جب وہ اندر گئے تو حیران ہو گیا، یہودا کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں، اور باہر آئے تو جو باقی حواری تھے ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان سے مل گئی تھی. تو انہوں نے کہا اے ہمارے استاد. تو پھر رومی انہیں پکڑ کے لے گئے اور اس بندے کو سلیب ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. واللہ، اور اللہ، خیر، بہترین ہے، ماکرین، تدبیر کرنے میں، خفیہ تدبیر کرنے میں. اگر یہ آپ کے قتل کی چال چل رہے ہیں تو اللہ آپ کو بہترین بچانے والا ہے، اور اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے میں. اچھا ایک اذان سن لیں پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. جی بچے پڑھیں، میں ریوائز کرتا ہوں ایک بار. تو پڑھ لیتے ہیں. جی پڑھیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، ساتھ جو، انزلتا، نازل کیا آپ نے، وا، اور، تبانا، اور ستبانا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیروی کی، ہم نے پیروی کی، رسولہ، رسول کی، فا، پس، سوری، فکتبنا، پس آپ لکھیں، ما، نہ ہمیں، ساتھ، ما ساتھ، شاباش، ساتھ، شاہدینہ، گواہوں کے ساتھ، گواہوں میں، با، اور، ماکرو، خفیہ تدبیر کی، با، مکر اللہ، اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، واللہ، اور اللہ، خیر، بہتر، الماکرین، بہتر تدبیر کرنے والا. شاباش، جزاک اللہ. اس جب کالا کہا اللہ نے، جب کہا اللہ نے، یا اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف جو بلند کرنا ہے اس کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے. تو
اس جب کالا فرمایا اللہ نے یا اے عیسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں متوفی کا تمہیں قبض کر لوں گا، تمہیں پورا صحیح سالم اپنی طرف لے لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، وفیت ایک جگہ اور بھی ہے، اس کا مطلب ہے پورا لینا۔ تو جو وفات ہے وہ بھی ایک میننگ میں لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ وفات نہیں ہے جو عام طور پر بندے دنیا سے چل جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر ہے پورا لینا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے لینا، قبض کر لینا اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا وفا سے ہے، اس کا جس طرح ہے نا اردو میں وفا کرنا، پورا کرنا، تو یہ میننگ اس سے ہے۔ متوفی کا میں قبض کر لوں گا تمہیں، یا میں پورا لے لوں گا تمہیں۔ او رافیو کا بلند کر دوں گا تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر دوں گا آپ کو، الیہ طرف میری، ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو، من سے اللہ زینہ ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، آپ کا انکار کیا، وجائلو اور بناؤں گا یا رکھوں گا، اللہ زینہ ان لوگوں کو جو، اللہ زینت تباؤ کا جنہوں نے تیری پیروی کی، فوقا اوپر، اللہ زینہ ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے تیرا انکار کیا، الہ تک یوم القیامہ قیامت تک، کہ دیکھ لیں جو یہودی ہیں وہ بالکل تھوڑے سے ہیں، اور ان کا بعد میں وقت نصر نے اور اس دور میں بھی قتل عام ہوا، پھر ہٹلر نے بھی، اور یہ دنیا میں تھوڑے سے ہیں۔ عیسائی بھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا، اور پھر مسلمانوں کے بھی ظاہر ہے، تو یہ دنیا میں آج بھی ان سے زیادہ، بے شک وہ طاقتور ہیں لیکن وہ بیک فٹ ہے، پر ہیں پیچھے ہیں، اور پیچھے سے وار کرتے ہیں، سامنے وہ نہیں ہے وہ۔ ثم پھر الیہ کی طرف میری، مرجعکم لوٹ کر آنا ہے تم سب کو، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینا درمیان کم تمہارے، فیما اس میں جو، کنتم تم ہو، فی ہی میں اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے، تو اس کی بیک اپ احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں روایتیں ہیں اور بھی احادیث میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دوسری احادیث ہے کہ وہ جو پیروی ہے وہ اسی دین اسلام کی، یہ نہیں کہ وہ اپنی عیسائیت کو یا دوسری کو، بلکہ اسی کو فالو کریں گے، اور ان کا جو دوبارہ دنیا میں نزول ہے وہ احادیث سے اور یہ قرآن سے، پھر آگے آیتیں آئیں گی۔ اس کالا جب کہا، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا قبض کر لوں گا تجھے، پورا صحیح سالم لے لوں گا آپ کو، ورافعو کا اور بلند کر لوں گا آپ کو، الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا آپ کو، آپ علیہ السلام کو، من الذین سے ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، وجائلو اور رکھوں گا یا بناؤں گا، الذین ان لوگوں کو، نتبعو کا جنہوں نے پیروی کی آپ کی عیسیٰ علیہ السلام کی، فوقا اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الہ تک یوم القیامہ قیامت تک۔ تو یہود کے پاس دیکھ لیں کہ صرف ایک کنٹری ہے اور سب سے پہلے یہ تھے، تو باقی عیسائیت اور اسلام یہ لوگ غلبہ میں۔ ثم پھر الیہ کی طرف میری، مرجعکم لوٹ کر آنا ہے آپ کو، فاحکم پس میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، بینکم درمیان تمہارے، فیما اس میں جو، کنتم تم ہو، فی ہی اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔
اس جب کالا فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ انی بے شک میں فی کا بے شک میں تمہیں اٹھا لوں گا پورا اٹھا متوفی لوں کا گا پورا لے لوں گا، صحیح سالم لے لوں گا، یا قبض کر لوں گا آپ کو، قبضہ میں لے لوں گا میں آپ کو. قبض کر لوں گا آپ کو وا اور رافی او کا اور بلند کر دوں گا آپ کو الیہ طرف میری طرف وا اور مطہرو کا اور میں پاک کر دوں گا آپ کو من الذین ان لوگوں سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا وا اور جائلو اور میں رکھوں گا یا بناؤں بناؤں گا. گا اور میں رکھوں گا اللہ زینہ ان لوگوں کو تابع او کا ان لوگوں جنہوں نے پیروری کی آپ کی فو کا اوپر اللہ زینہ ان لوگوں سے کافرو جنہوں نے جھٹلایا الا یوم قیامت کے دن تک ثم پھر الیہ پھر میری طرف مرجعوکم لوٹ کر آنا ہے تمہیں لوٹ کر آنا ہے فا پس احکم میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے بینکم تمہارے درمیان فی ما اس میں جو کنتم ہو تم فی ہی تختلفون پھر سے کیا مطلب ہے فی مطلب میں ہی، تختلفون اس میں تختلفون اختلاف نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے باتوں سے اختلاف ہو، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. ٹھیک ہو یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور پھر ان پر کفر کے اور دوسرے فتوے لگانے کی کوشش کی، پھر ان کے قتل کے لیے پلاننگیں کی. تو جس چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور معجزات دیکھتے ہوئے بھی، مردہ کو قبر سے اٹھا کر زندہ کر دینا اور اتنے اتنے بڑے معجزات دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل گینز کی خاطر، دنیاوی گینز کی خاطر وہ پھر ان کو ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں آپ کے دوں پھر کل قیامت کو کروں گا. جی بچے، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور پڑھا. اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا قرآن پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے ہمارے سینوں میں، ہمارے جسم میں روشنیاں کرے، ہمارے گھروں میں روشنیاں لے کر آئے، ہماری قبروں میں روشنیاں لے کر آئے. اور جب ہم خود اسٹڈی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی راہ متعین کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام